محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نان پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ مبارک اس عظیم بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور میں، اس کے گھر میں، اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی بڑی توفیق خاص ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں یہ مبارک گھڑیاں عطا کی ہیں کہ ہم یہاں مسجد میں آ کر اللہ کے حضور پیش ہو سکیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے کرم پر ہی یہ بات بھی منحصر ہے کہ ایک انتہائی عظمتوں، برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ جو رحمتوں سے معمور بھی ہے اور رحمتوں سے بھرپور بھی ہے، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے، یہ مؤمنین کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ جیسے نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ تو رمضان مبارک کی بھی آمد ہے۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور اس کی توفیق سے، اس کے احسان سے، صحت و عافیت کے ساتھ یہ خوبصورت مہینہ ہم پر اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کا باقاعدہ انتظار فرمایا کرتے اور اس کے استقبال کا باقاعدہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے کہ کون تمہارا استقبال کرنے جا رہا ہے اور تم کس کا استقبال کرنے والے ہو؟ صحابہ کرام سے فرمایا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی لشکر حملہ آور ہے یا جہاد کا حکم آ گیا اور ہم نے اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم پر ایک بہت ہی خوبصورت مہینہ داخل ہونے والا ہے، تم اس کی تیاری کا آغاز کرو، تم اس کا استقبال کرو۔ وہ نیکیوں کا، سعادتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا، اللہ کے فضل اور احسان کے نزول کا مہینہ رمضان مبارک۔ رمضان مبارک میں جہاں ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی عبادت روزہ رکھنا ہے، وہ فرض عبادت ہے ہر بالغ کے اوپر، مرد اور عورت کے اوپر۔ رمضان کا روزہ وہ فرض ہے،
تو رمضان ایک میسج، ایک پیغام لے کر کے آتا ہے۔ وہ میسج اور پیغام کیا ہے کہ ہم نے فقط صبح سے لے کر شام تک اپنے لیے بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہوتا، اور ہم نے صرف اپنی عبادات میں ہی نہیں لگ جانا ہوتا، بلکہ اس کا ایک مقصد، وہ ایک احساس، ایک جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہمارے ہی طرح کے لوگ معاشرے کے اندر ایسے موجود ہیں کہ جو ظاہری طور پر اتنے متمول نہیں ہیں، اتنے مالدار نہیں ہیں، انہیں رمضان کے علاوہ بھی اس طرح کی بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو رمضان میسج یہ لے کر کے آتا ہے کہ اے اللہ کے وہ بندو جن کو اللہ نے عطا کیا ہے، جن پر اللہ نے کرم کیا ہے، وہ اللہ کے اس دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا کرے، وہ دوسروں کے دکھ درد کو بانٹا کرے، وہ دوسروں کے دکھ درد کو تقسیم کیا کرے۔ یہی ہماری آج کی اس نشست کا موضوع بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ الحدید کی میں آیت نمبر 7 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آمنو باللہ ورسولہ، اے لوگو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ۔ ایمان اللہ کی ذات پر، اللہ کی توحید پر ایمان لانا ہے، یعنی اس کو وحدہ لا شریک ماننا ہے کہ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی ہماری پرورش کرنے والا ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے، وہی ہم پر کرم فرمانے والا ہے، وہی ہمارا خالق بھی ہے، وہی ہمارا مالک بھی ہے۔ تو فرمایا اللہ کی ذات پر ایمان لے کر کے آؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ، اس وجہ سے کہ اللہ کی معرفت تمہیں براہ راست خود نہیں ہوئی، اس رسول کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ نے کرم کر کے تمہیں اپنا حبیب عطا کیا ہے، اور اس حبیب کے کرم کی وجہ سے اللہ کی تمہیں معرفت نصیب ہوئی۔ تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب توحید اور رسالت کا ذکر کرنے کے بعد تیسری چیز معن بات جو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ جوڑ کر بیان کی، فرمایا وَأَنفِقُوا، اور اس مال و دولت میں سے خرچ کرو کہ مما جعلکم مستخلفین فی، کہ اللہ رب العزت نے جس پر تمہیں اپنا نائب اور امین بنایا ہے، اس مال و دولت میں سے خرچ کرو۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت گویا فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، جو دوسروں کا مددگار بنتا ہے، جو دوسروں کے کام آتا ہے، جو دوسروں کی غم گساری کرتا ہے، تو فرمایا ایسا کرنے والا اللہ کا وہ بندہ اور مؤمن در حقیقت وہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کی طرف سے اس کے مال پر امین ہے۔ یہ اللہ کا نائب ہونا ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ کے اندر خرچ کریں، اس کے بندوں پر خرچ کریں، ان کو عطا کریں، ان کی حاجت روائی کریں، ان کے مددگار بنے، اور ان کی دکھ کو، ان کی تکالیف کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کی بھوک کو، ان کی افلاس کو، ان کی غربت میں ان کے کام آئیں اور ان کے ان مسائل کو دور کریں۔ گو کہ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے اس کا پورا ایک نظام دیا ہے۔ اس نظام کا نام جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک فرض چیز ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس زکوٰۃ کے مسائل ہم گفتگو کے آخری حصہ کے اندر ذکر کریں گے، عرض کریں گے۔ ابتداءً میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت کو ہم سمجھیں کہ کیا ہے۔ اب آگے چلیے، سورہ الفاطر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا یہ ایک بزنس ہے، ٹریڈ ہے، ایک کاروبار ہم دنیا کا کرتے ہیں اور ہم منافع کی امید کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیں پروفٹ ہوگا۔ ہم بڑے دھیان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس کے پہلے سارے پریکاشنز دیکھتے ہیں، سارا رسک پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا رسک انوالو ہے۔ ہم یہاں پر اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا ریٹرن بنے گا ہمارا، کتنا ہمیں پروفٹ آئے گا،
कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना हमारा माल और इन्वेस्टमेंट वो सिक्योर है, महफूज है, और कहाँ खतरा है कि हमारा बिजनेस जो है वो डूब ना जाए कहीं। तो हम इन सारी चीजों का ख्याल करके दुनियावी एतबार से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तिजारत करते हैं, और एक तिजारत अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है वो तुम्हारी अल्लाह के साथ है। एक अल्लाह के साथ भी तुम्हारी तिजारत है। एक ट्रेड वो है जो तुम अल्लाह के साथ करते हो, एक बिजनेस तुम्हारा वो है जो तुम अल्लाह के साथ करते हो, एक इन्वेस्टमेंट तुम्हारी वो है जो तुम अल्लाह की राह के अंदर खर्च करके करते हो। और वो क्या है? फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूनल किताबल्लाह, ये वो लोग जिन पर अल्लाह की किताब तिलावत की जाती है, व अकामुस्सलात, वो नमाज कायम करते हैं, व अनफिकू, और वो खर्च करते हैं। किस अंदाज में खर्च करते हैं? आगे जिक्र फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तनबूर। फरमाया कि वो छुपाकर खर्च करते हैं हमारे दिए हुए रिस्क में से, या जाहिरी तौर पर खर्च करते हैं जो हमने उन्हें अता किया है। लेकिन वो क्या करते हैं? फरमाया वो हमारे साथ उखरवी तिजारत करते हैं, वो उखरवी तिजारत की उम्मीद रखते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के अंदर भी उनको अता करता है और आखिरत के अंदर भी उनको अता करता है। इसका जिक्र दूसरी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि तुम इन्वेस्टमेंट करते हो दुनिया के अंदर तो तुम कितना प्रॉफिट कमा लोगे, कितना प्रॉफिट कमा लोगे। हम यहाँ अपनी प्रॉफिट रेशो जब निकालते हैं तो मैक्सिमम 10% होती है, 20% होती है। कोई बहुत अच्छा बिजनेस होगा तो 30% या 40% मुनाफा कमा लेगा उसके ऊपर। फरमाया कि तुम 30 और 40% का बिजनेस प्रॉफिट देखकर इन्वेस्टमेंट करते हो कि इतनी फीसद हमें इसके ऊपर मुनाफा मिलने वाला है। आओ तुम्हें एक ऐसा कारोबार बताता हूं जिसके अंदर 10, 30, 50% नहीं, 100% नहीं, बल्कि 700 गुना अल्लाह रब्बुल इज्जत लौटा कर तुम्हें अता करता है। 700 गुना रिटर्न अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करता है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 261 में इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालियां निकलती हैं। ये हमारे दोस्त जो काश्तकारी करते हैं तो ये गंदम की मिसाल अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहा है। फरमाया बीज तुमने एक बोया है, उस एक बीज में से 7 बालियां निकलती हैं, और हर बाली में 100 दाने होते हैं। 100 दाने, यानी एक दाना बीज बोया, एक दाना गंदम का, एक डाली उसमें से निकली, और एक डाली में से आगे उसके ऊपर 7 बालियां निकली। उन 7 बालियों में हर बाली के अंदर 100 दाने मौजूद हैं। गोया अल्लाह फरमा रहा है कि तुम अल्लाह की राह के अंदर एक दाना खर्च करते हो, अल्लाह तुम्हें लौटा कर उसका 100 गुना अजर, 700 गुना अजर अता फरमाता है। 700 गुना अल्लाह रब्बुल इज्जत लौटाता है। अब सवाल ये है कि क्या अल्लाह के साथ अगर बिजनेस करें और तिजारत करें तो क्या इसके अंदर कोई खतरा भी इन्वॉल्व है? दुनिया के अंदर तो है ना, कारोबार करते हैं तो वहां पर नुकसान का खदशा रहता है, तो क्या अल्लाह के साथ तिजारत करें तो वहां पर भी खदशा और खतरा है कि हमारा माल दिया हुआ डूब जाएगा? क्या वहां पर भी हमें नुकसान का खतरा है? क्या वहां पर भी हमें खतरा है कि कोई लेकर हमारा माल भाग जाएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि तुम सिर्फ अपनी नीयत मेरी राह में खर्च करने की करो, उसके बाद तुमने तिजारत मेरे साथ की है। वो कौन अल्लाह है? वो है जो सारे जहानों का पालने वाला है, जो सारे जहानों का मालिक है, जो सारे जहानों का राज़िक है। बल्कि हर कुरान की दूसरी आयत के अंदर अल्लाह फरमा रहा है मिम्मा रज़क़ना, ये जो तुम खर्च करते हो ये भी हमारा दिया हुआ है, लिहाजा मेरी तरफ से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, कोई अंदेशा नहीं है, कोई खदशा नहीं है। अगर मेरे साथ तिजारत करोगे तो ये 100% नहीं बल्कि 700% प्रॉफिट भी है, और ये सिक्योर भी है। जितना तुम यहां पर खर्च करोगे हम उसे दुगना करके तुम्हें लौटा देंगे, उसको दुगना करके तुम्हें रिटर्न करेंगे, दुगना करके। ये अल्लाह के साथ की हुई तिजारत है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद का आगाज करते हुए
اپنے بندوں کی کچھ نشانیاں ارشاد فرمائیں. فرمایا کہ ہمارے بندوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ جو ہمارے خاص بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے قریب ہونے والے بندے ہیں، تو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں؟ وہ کون بندگان ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم، سورہ البقرہ کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ گارنٹی ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے گارنٹی شروع میں دی ہے کہ اس کتاب کے اندر اگر میں تمہیں اپنی گارنٹیاں دے رہا ہوں تو میں تمہیں لکھ کر دے رہا ہوں. تم کل قیامت کے دن آ کر کے مجھ سے سوال کر سکتے ہو باری تعالیٰ تو نے تو اپنی کتاب جس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس کتاب کے اندر شک نہیں ہے، ہم نے تیرے کہنے کے اوپر تیری راہ میں خرچ کیا تھا، ہمارا اجر کیا ہے؟ ہمیں تو دنیا میں کچھ نہیں ملا تھا. اللہ رب العزت یہاں پر تو عطا کرتا ہی ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے دنیا میں نہیں ملا تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ سے اپنا سارا اجر وصول فرما دے گا. تو گارنٹی تو اللہ رب العزت خود اپنی ذات کی دے رہا ہے، خود دے رہا ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم یہ جو کتاب پڑھنے جا رہے ہو اس میں تم نے کسی قسم کا شک نہیں کرنا، اس وجہ سے کہ یہ دنیا کے کسی فرد کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ مجھ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. آگے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کے لیے یعنی یہ کتاب ہے تو کتاب ہدایت، لیکن اس سے ہدایت ملتی کن لوگوں کو ہے؟ ملتی ان لوگوں کو ہے جو اللہ کی بارگاہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا تقوی ہے کیا؟ وہ کون سا تقوی ہے تیرا جس کا تو فرماتا ہے کہ یہ میرے متقین ہیں جو میرا تقوی اختیار کرتے ہیں؟ ہمیں بھی تو وہ راستہ بتا، ہمیں بھی تو کوئی ان کے فیچرز بتا، ہمیں بھی وہ اسپیسیفیکیشن ذرا بتا کہ ہم اس راستے پر چلنا شروع کر لیں، اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کر لیں. تو ہمیں بھی کہہ رہا ہو کہ یہ میرے متقین لوگ ہیں. تو آگے اللہ رب العزت نے متقین کی چند نشانیاں بیان کی. متقین کی پہلی نشانی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، میری ذات میری بارگاہ کا تقوی اختیار کرنے والے ان لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بن دیکھے کے اوپر ایمان لاتے ہیں. یؤمنون بالغیب، بن دیکھے کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی انہوں نے ظاہری طور پر آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوتا لیکن اس بن دیکھے کو وہ مانتے ہیں کہ ایسا ہے. یعنی ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ یہ ہے. تو کس کے کہنے پر مانتے ہیں؟ وہ ہم ذات محمد مصطفیٰ کے کہنے پر مانتے ہیں. تو گویا اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے علم غیب کو مانو. کس کو مانو؟ میرے محبوب کے علم غیب کو مانو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ارے کائنات کا سب سے بڑا راز جو آج تک کسی کو نہیں معلوم ہو سکا اور لوگ اس کی ذات کے پیچھے جا کر اس کو نہ تلاش کر کے اس کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ کر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں خدا عقل میں نہیں آتا، ہمیں خدا سمجھ میں نہیں آتا، ہم کائنات کی وسعتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے خدا کو دیکھا، ہمیں وہاں خدا معلوم نہ ہوا، ہمیں خدا نظر نہ آیا، ہماری عقل میں نہ آیا، ہماری سمجھ میں نہ آیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب آتا ہے ہاں اگر تم ظاہری آنکھوں سے مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو لا تدرکہ الابصار، تمہاری نگاہیں میرا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ مجھے اس انداز میں دیکھ نہیں سکتی. تو باری تعالیٰ پھر تیرا راز کیسے پائے؟ اس نے کہا میرا راز یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، میرے محبوب تین کو بتا دے کہ وہ اللہ ایک ہے. تو میرے محبوب کی ذات کو مانو، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ میں ہوں، تو پھر اس کے ماننے کے اوپر، اس کے کہنے کے اوپر میری ذات پر ایمان لے آؤ.
यही बात तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वाक़या मेराज से अगले दिन फरमाई थी। इसकी थोड़ी सी इको कम कर दें, थोड़ी सी कम कर दें। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़या मेराज से वापस तशरीफ लाए तो अबू जहल अपने साथियों के साथ वो बगलें बजाने लग पड़ा, बड़ा खुश होने लग पड़ा कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं इनको हम अब बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि ये तो बड़ी अजीब बात करते हैं कि हम रात के एक हिस्से में इतना सफर करके आए, आलम बाला से होकर के आए, वहां से घूम करके आए, हमने मस्जिद अक्सा का सफर किया। वो ये सारी बातें लेकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए, दरवाजा खटखटाया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ लाए, उनसे कहने लगे कि ए अबू बकर ये बताओ, अगर कोई शख्स ये दावा करे, ये शख्स दावा करे कि वो रात के एक हिस्से के अंदर यहां से मस्जिद अक्सा गया, फिर मस्जिद अक्सा से वो आलम बाला की जन्नत और दोज़ख की और आसमानों की सैर करके आया है, तो बताओ ऐसे शख्स के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तुम क्या कहोगे कि वो शख्स कैसा है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका लक़ब सिद्दीक इसी मौका के ऊपर पड़ा था, इसी मौका के ऊपर आपको सिद्दीक कहा गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर पूछने लगे कि बताओ, वो जानते थे कि ये कहां से आए हैं। वो कहने लगे बताओ ये बात की किसने है? वो कहने लगे कि ये और किसी ने नहीं कही, ये तुम्हारे यार ने कहा है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे तुम इतनी सी बात से परेशान होते हो, मस्जिद अक्सा को तुमने आंखों से देखा है, तुमने इस आसमान को आंखों से देखा है, तुम इतनी सी बात पे परेशान हो। वो कहते हैं कि मैं रात के एक हिस्से में मस्जिद अक्सा भी गया, आसमानों पर भी गया, तुम इतनी सी बात को सुनकर तुम्हारे जहन कबूल नहीं करते। हमें उन्होंने उस खुदा का पता बताया है जिसको हमने देखा ही नहीं, हम तो मुस्तफा की जबान पर ईमान लाकर उस खुदा को एक मानते हैं। वो दिन रात हमें बताते हैं कि उसकी खबरें मेरे पास पहुंचती हैं, हम तो उनकी उस जबान के ऊपर ईमान लाए हैं, हमने तो खुदा को भी नहीं देखा जिसने इस कायनात को पैदा किया है। तो किस पर ईमान लाए हो? हम जबान मोहम्मद मुस्तफा पर ईमान लाए, जबान मोहम्मद मुस्तफा पर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद पर ईमान लाना, लेकिन बवास्ता मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ता को मानकर ईमान लाना, अल्लाह उस तौहीद को कबूल करता है। तो फरमाया मुत्तकीन की पहली निशानी ये है कि जो मेरा महबूब उन्हें बता दे, युमिनून बिल गैब, जो मेरा महबूब उन्हें बताता है वो ये सवाल नहीं करते कि ये तो हमें नजर नहीं आया। महबूब कहता है कि कब्र में सवाल होंगे, तो वो ये नहीं कहते कि हमें दिखाओ, वो कहते हैं ये बात आपने कह दिया तो आपके कहने पर हम ईमान लाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 7 आसमान है, 7 आसमान है। अब हमें एक नजर आता है जो सामने ऊपर एक नजर आता है, और मॉडर्न साइंस के मुताबिक भी ये बेसिकली ये जो ऊपर नजर आ रहा है ये आसमान नहीं है, इसको स्पेस और खला कहते हैं। क्योंकि जब आप जमीन से ऊपर की तरफ सफर करते हैं तो ये साइंस ये बताती है कि ये हमारी हद्दे निगाह है, हद्दे निगाह यानी जहां तक हम देख सकते हैं, तो ये तो हमारी हद्दे निगाह है। वो आसमान कहां पर हैं, उनकी हुदूद क्या है, उनकी वसअतें कितनी हैं, उनकी बुलंदियां कितनी हैं, अरे हमें खबर नहीं कि क्या है। हाँ, हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए कि हमें हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफा ने बताया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया मुत्तकीन की पहली निशानी ये है कि वो बिल गैब, बिन देखे के ऊपर ईमान लाते हैं। फरमाया दूसरी निशानी ये है कि वो युकीमून सलाह, वो नमाज कायम करते हैं, वो नमाज से दिल नहीं चुराते, वो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने को, उसके हुजूर सजदा रेज होने को अपना जेवर समझते हैं। उनकी क्यों कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल को राहत पहुंचे, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचे, तो मुत्तकीन की अलामत कुरान ये बता रहा है कि फिर नमाज से दिल ना चुराया जाए, बल्कि नमाज के लिए मस्जिद में हाजिर हुआ जाए, अल्लाह के हुजूर 5 वक्त खड़े होकर सजदा रेज हुआ जाए।
اللہ کے حضور نماز کے اندر مناجات کی جائے تو نماز کو اپنا زیور بنایا جائے، نماز کے اندر دل لگایا جائے۔ یہ فرمایا متقین کی دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی فرمایا کہ تیسری نشانی متقین کی یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو مال دیا ہے، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اس کو اپنے پاس بچا کر کے نہیں رکھتے، اس کو اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ ہم ان کو جتنا بھی دیتے ہیں وہ اس میں سے اللہ کی بارگاہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کو ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر پھر ان کے اوپر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ متقین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا اور حضور کی اہل بیت کا معمول کیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چند خصائص بیان کیے۔ جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے آپ گھر تشریف لائے، تو گھر تشریف لاتے ہوئے حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو، کیونکہ آج میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے تو مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی خشیت، اس کے انوار و تجلیات، ان کی وجہ سے حضور پر کپ کپی طاری تھی، کپ کپی طاری تھی۔ لوگوں نے اس کا اور ترجمہ کر لیا، اور وہ ترجمہ کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل کو پہلی بار دیکھا تو حضور کانپ گئے۔ نہیں، جبرائیل کو دیکھ کر نہیں کانپے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی خشیت سے کانپ رہے تھے، اس کے انوار و تجلیات کی وجہ سے حضور پر کپ کپی طاری تھی۔ تو آپ نے جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے واقعہ عرض کیا تو سیدہ خدیجہ فرمانے لگی کہ آپ گھبرائیے نہیں، اس وجہ سے کلّا ہے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا رب کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب اس کے بعد انہوں نے حضور کے کچھ خصائص بیان کیے، وقت مختصر ہے، میں اس کو ذرا تیزی کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلا وقت آقا علیہ السلام کا بیان فرمایا کہ اس لیے انک لتصل الرحم، محبوب آپ تو ایسے ہیں کہ آپ کنبہ پرور ہیں، آپ اپنے خاندان کو پالنے والے ہیں، آپ تو دوسروں پر خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی پہلی صفت سیدہ خدیجہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، آپ جو آپ کا قبیلہ ہے بنی ہاشم، اور یہ حضور اس وقت کرتے ہیں، بڑی توجہ طلب بات کیا ہے، ابھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ حکم نازل نہیں ہوئے کہ میری راہ میں جو خرچ کرتا ہے وہ میرا نائب ہوتا ہے، اور میرے متقین کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ میری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں اور میں 700 گنا لوٹا کر کے دیتا ہوں۔ ابھی قرآن کی یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی آقا علیہ السلام نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ لوگوں مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ یہ عادات حضور کی اس وقت تھی جب ابھی آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا۔ اپنے اعلان نبوت سے پہلے حضور کی عادات یہ تھی کہ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ محبوب انک لتصل الرحم، آپ کنبہ پرور ہیں، اپنے خاندان کو پالنے والے ہیں، ان کو آپس میں ملانے والے ہیں، ان کو جوڑنے والے ہیں۔ اور آگے بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی کہ آپ کیا ہیں، وتحمل القلب، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا بس بیان کیا۔ اب دوسروں کا بوجھ اٹھانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی تھیلا ہے تو وہ بھاری ہے تو وہ وزن اٹھا لیا، نہیں، بلکہ اگر لوگوں کی پریشانیاں ہیں، ان کی دکھ تکالیف ہیں، ان کو کوئی مسئلہ ہے، ان کے اس مسئلے کو حل کرنا، یہ ان کا بوجھ شیئر کرنا ہے، یہ ان کا برڈن شیئر کرنا ہے۔ یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا وصف یہ ہے کہ آپ سے کسی کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، آپ کسی کو پریشان دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی پریشانی کا حل فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک روز گھر تشریف لائے تو حضور کے چہرے انور کے اوپر کچھ اداسی تھی، پریشان تھے، غمزدہ تھے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو غمزدہ کر دیا، کس چیز نے آپ کو پریشان کیا؟ آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے خدیجہ، میں نے کعبہ کے سین کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا،
बेहाल लोग थे। मेरे दिल ने चाहा कि मैं अगर मेरे पास माल होता तो खदीजा मैं इन लोगों की हालत बेहतर कर देता, हालत बेहतर कर देता। आका अलैहिस्सलाम चेजा के वो अल्लाह को मानने वाले नहीं थे, वो अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले थे, लेकिन हुजूर से उनका हाल देखा ना गया। हुजूर ने फरमाया कि मेरे पास माल हो तो मैं इन लोगों के ऊपर खर्च करके इनकी हालत बदल दूं। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने हुजूर की ये बात सुनी, कुर्बान जाइए उनके ऊपर। वो आका अलैहिस्सलाम की कैसी वफादार हुजूर की जोजा थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपने घर के अंदर अपना माल देखिए, अपने कपड़ों का बंदोबस्त कीजिए, अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, नहीं। हुजूर तशरीफ ले गए तो पीछे से खादिम को हुक्म दिया कि ये जितना माल कमरे के अंदर मौजूद है सारा निकाल करके सेहन के अंदर रख दो, सेहन के अंदर रख दो। जब वो माल रख दिया, आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये माल हाजिर है, ये खदीजा का नहीं है, ये आपके कदमों पर निछावर है। खदीजा आपकी बारगाह में पेश करती है, आप इसको जैसे चाहे और जहां चाहे खर्च कर सकते हैं, जैसे चाहे जहां चाहे खर्च कर सकते हैं। इसलिए आका अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो हुजूर घर में जब भी बकरी ज़िबा करते, बकरी ज़िबा करते और हुजूर के घर में गोश्त बनता तो आका अलैहिस्सलाम पहले हुक्म देते कि जाओ ये खदीजा की सहेलियों और उसकी बहनों के घर दे करके आओ। हमारा ताल्लुक अपने रिश्तेदारों से ऐसा नहीं है। और हम कहते हैं जी हमारी बीवी का रिश्तेदार ससुराल है हमारा, हमारी उधर अपनी बड़ी टोर होनी चाहिए, हमारी बड़ी आकड़ होनी चाहिए। हम बीवी को ताने दे रहे होते हैं कि तेरे घर वालों ने मेरे साथ ये सलूक नहीं किया, उन्होंने मेरा ख्याल नहीं किया, मेरी इज्जत नहीं रखी, मुझे दावत में नहीं बुलाया। अरे आका सल्लल्लाहु की हयात मुबारका को हम देखें, हुजूर की सीरत मुबारका को देखें। हुजूर ये नहीं कह रहे कि खदीजा तो फोत हो गई तो उसकी बहन ने मुझे पता नहीं कभी सलाम किया या नहीं किया, उन्होंने मेरी तरफ कभी खाना भेजा या नहीं, बल्कि हुजूर के घर में गोश्त पक रहा है तो हुजूर कह रहे हैं ये सबसे पहले मेरी सबसे वफादार और मेरी प्यारी जोजा खदीजा की बहनों और सहेलियों के घर दे करके आओ। ये आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका है। और फिर अगली बात जो सैयदा खदीजा ने फरमाई, अभी दो वस्फ मैंने बयान किए हैं। फरमाया इन्नका लतसिल रहम, आप रिश्तों को मिलाने वाले हैं, कुंबा परवर हैं, खानदान को पालने वाले हैं। व तहमिलुल कल, आप दूसरों का बोझ उठाने वाले हैं। और तीसरी चीज फरमाया व तक्सिबुल मादूम, या रसूलल्लाह आप दूसरों के लिए कमाते हैं। हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं अपने लिए कि हमारे घर के अंदर आसाइश हो, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, हम नई गाड़ी खरीद लें, अच्छा आलीशान घर तामीर कर लें। अरे कुर्बान जाइए आका अलैहिस्सलाम की जात पर। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप अगर कमाते भी हैं तो अपनी जात के लिए नहीं कमाते, बल्कि आप दूसरों के लिए कमाते हैं। और कितना कमाते हैं? ऐसा कमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम एक दफा माले गनीमत आया, माले गनीमत 10,000 दिरहम और दीनार हुजूर के सामने मौजूद थे। हुजूर घर तशरीफ लेकर नहीं गए, मस्जिद नबी में बैठ गए, वहीं तशरीफ फरमा हो गए। आका अलैहिस्सलाम उसको तकसीम करने लगे, तकसीम करना शुरू कर दिया। हुजूर तब तक घर नहीं गए जब तक सारे का सारा माल गुरबा के अंदर तकसीम नहीं फरमा दिया। इसको कहते हैं वह तक्सिबुल मादूम, दूसरों के लिए कमाना। उम्महातुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हमारे घर में कभी हमने पेट भर कर खाना नहीं खाया, पेट भर के एक वक्त का खाना पेट भर कर नहीं खाया। और 10,000 दिरहम ये सोने के सिक्के हैं। आज के दौर के अंदर कैलकुलेट करना शुरू करें तो ये तकरीबन कोई अरब हा का माल बनता है, अरब हा रुपया बनता है पाकिस्तानी, अरब हा रुपया। क्यों? कि सोने के सिक्के हैं, सोने के सिक्के। तो आजकल सोने का एक तोला वो 2.5-3 लाख के करीब पहुंचा हुआ है। तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते चले जाएं दिरहम और दीनार के साथ
تو ہماری گنتی ختم ہو جائے گی جتنی یہ رقم بنتی ہے. لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنا بینک بیلنس بنا لوں، نہیں، بلکہ اس کو خرچ کیا. اور عجیب بات کیا ہے، عجیب بات یہ ہے کہ حضور خرچ کر کے تقسیم فرما کبھی بیٹھے تو باہر سے ایک دیہاتی آ گیا، عرض کرنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کیجیے. ہائے ہائے ہائے، وہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہماری کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے اس دنیا کے اندر اس کا نام ذات محمد مصطفیٰ ہے. ارے ان کی بارگاہ کے اندر جائیں تو کوئی خالی نہیں آتا، ان کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں سے ملتا ہی ہے، وہاں سے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا. اب حضور نے اس کو یہ نہیں کہا کہ دیہاتی تو بڑا لیٹ آیا ہے، میں ابھی 10,000 درہم خرچ کر کے بیٹھا ہوں. حضور نے فرمایا آؤ بیٹھ جاؤ میرے پاس. اور کچھ دیر گزری، آقا علیہ السلام نے بندوبست فرمایا، قرض لیا، ادھار لیا، کسی سے لے کر اس کو خالی نہیں بھیجا بلکہ اس کی جھولی کو بھی حضور نے بھر کر اس کو واپس بھیجا. یہ ہے دوسروں پر خرچ کرنے کا معنی. آئیے اب دیکھتے ہیں حضور کے اہل بیت کو، ان کا خرچ کرنے کا معیار کیا ہے. ان کا خرچ کرنے کا معیار ایسا ہے، یہ بھی اسی طرح ہی تھے. ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میں ایک جملہ اب کہنے لگا ہوں کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حضور کی ذات اور حضور کی حیات کا عکس دیکھنا ہو حضور کو، یعنی حضور کی ذات کو دیکھنا ہو کہ حضور کیسے تھے، تو ظاہری طور پر بھی حضور مشابہ تھے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ سر سے لے کر ناف تک ہم دیکھتے حضور سیدنا امام حسن کو تو وہ حضور کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر قدموں تک سیدنا امام حسین یہ حضور کے مشابہ تھے. تو ظاہری حلیہ میں بھی دیکھنا ہو تو حضور کی اہل بیت یہ حضور جیسی نظر آتی ہے. اور اگر اعمال کے اندر، اخلاق کے اندر اور باطن کے اندر بھی دیکھنا ہو تو باطن میں بھی حضور کی اہل بیت حضور کا عکس ہے اور حضور جیسی نظر آتی ہے. ان کا معاملہ کیا ہے خرچ کرنے کا، وہ دوسروں پر خرچ کرنے کا معاملہ کیا ہے. بڑی عجیب بات، حسنین کریمین بیمار ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے کر کے گئے تو سیدہ کائنات سے پوچھا کہ میرے بیٹے، میرے شہزادے کہاں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ شہزادے بیمار ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ کے اندر منت مانو. تو سیدہ کائنات نے منت مانی کہ اگر یہ میرے شہزادے صحت یاب ہو گئے تو میں 3 دن کا روزہ رکھوں گی. چند دن بعد وہ شہزادے صحت یاب ہو جاتے ہیں. اب دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا ہوا ہے، حضور مولا کائنات نے بھی اور سیدہ کائنات نے بھی. سارا دن کا روزہ ہے، افطار کرنے کا وقت قریب آیا، باہر کسی نے ندا دی. اس نے کہا کون ہے جو مسکین کو کھانا کھلائے؟ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا روزہ ہے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ہماری افطاری ہے، نہیں، بلکہ جو ہی اس کی ندا سنی تو حضور کی اہل بیت، حضور کا خون ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے دروازے پر سائل آیا ہے، سائل خالی نہیں جانا چاہیے. اپنے سامنے جو افطار رکھا ہوا تھا وہ افطار اٹھا کر سارے کا سارا اس مسکین کو کھانا کھلا، خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا. اگلا دن آیا، دوسرا روزہ رکھا، پانی کے ساتھ یا خشک جو کے ساتھ سحری کی، پورا دن بھوک اور پیاس کے ساتھ گزاری. افطار کا وقت آیا، پھر افطار تیار کر کے اپنے سامنے رکھی، افطار کرنے لگے، باہر دروازے پر سوالی نے پھر ندا دی کون ہے جو کسی قیدی کو کھانا کھلا دے. انہوں نے پھر یہ نہیں کہا کہ کل بھی ہم نے روزہ پانی کے ساتھ افطار کیا تھا، نہیں، یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، سارا افطار کا کھانا اٹھا کر کے اس قیدی کو کھلا دیا. تیسرا روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، باہر گلی میں پھر سائل آیا، اس نے ندا دی کہ کون ہے جو کسی یتیم کو کھانا کھلا دے. تیسرے دن بھی انہوں نے خود روزہ پانی کے ساتھ افطار کیا اور سائل کے جواب میں اپنا کھانا اس کو پیش کر دیا. اب یہ واقعہ سیدہ کائنات کے گھر میں پیش آیا
کہ 3 दिन کا रोजा रखा हुआ था, रोजा रख के पानी के साथ अफ्तार करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ये नजारा देख रही थी कि मेरे महबूब मुस्तफा के घर वाले ऐसे हैं कि 3 दिन पानी के साथ रोजा अफ्तार करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर सूरह दार के अंदर आयात नाजिल की, फरमाया यूफून बिन नज़र व यखाफून, ये मेरे मुस्तफा के घर वाले वो हैं कि जब अपनी नजर मान लेते हैं तो नजर को पूरा करते हैं, रोजे रखते हैं। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, और जब इनके दरवाजे पर साइल आए तो अल्लाह की मोहब्बत में, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं, खालिस अल्लाह की रजा की खातिर ये क्या करते हैं? वयुतइमून अत्ताम, ये अपना खाना खिला देते हैं मिस्कीन को, यतीम को, कैदी को। अल्लाह को अदाएं पसंद आई कि उन्होंने मुस्तफा की अहले बैत का जिक्र वो कुरान मजीद के अंदर कर दिया कि कयामत तक लोग कुरान पढ़ते रहे और मेरे मुस्तफा की अहले बैत का जिक्र खूबसूरत लफ्जों के अंदर करते रहे। फिर ये एक बार का वाकया नहीं, ये इनका मामूल है। हुजूर मौला कायनात मौला अली करम करीम, आपकी जो तकरीबन आमदन थी खलीफा बनने के बाद, आपका अपना अच्छा खासा बिजनेस भी था, आप कुएं भी खोदा करते थे, मजदूरी मेहनत फरमाया करते थे, लेकिन आपके खर्च करने का आलम यह था कि 1 लाख आमदनी ये महाना थी, लेकिन जिस रोज आपकी शहादत हुई 70,000 आपके ऊपर कर्ज था। उस दिन 70,000 कर्ज था, यानी इतना खर्च किया करते। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनको जब गुस्ल दिया गया तो गुस्ल देने वाले ने जो ही आपको पलटा तो आपकी कमर मुबारक के ऊपर, पूरे जिस्म मुबारक के ऊपर बोरियों के निशान पड़े हुए थे। उस दिन लोगों को पता चला कि मदीना के कितने ही फकीर ऐसे थे कि जिनके घर के अंदर ज़ैनुल आबिदीन अपनी पुश्त के ऊपर राशन उठा उठा कर बोरियां लेकर के जाते और उनके घर का राशन पूरा किया। तो दोस्तान मुकर्रम, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खर्च करना है कि अल्लाह ने हमें जितना भी दिया है उसकी तौफीक से, उसके फजल से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, तुमने अपने माल में से खर्च नहीं करना, हमारे दिए हुए में से खर्च करना है। तो फिर हम कभी भी उसकी बारगाह के अंदर कंजूसी ना करें। यहां एक बात अर्ज करता चलो, इमाम जाफर सादिक का वाकया सुनाता हूं, फिर मैं ज़कात के मसाइल की तरफ आ रहा हूं। एक बड़े अल्लाह के वली थे, वो इमाम जाफर सादिक से मिलने के लिए गए। ये वाकया मैं इस ज़िमन में सुना रहा हूं कि हम आपस में सवाल करते हैं कि ये जरूरतमंद है, ये मानने वाला है, ये मांगने वाला नहीं है, ये जरूरतमंद है, इसको देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हमें दिया था तो हमसे पूछा था कि तुम इसकी जरूरतमंद हो? बताइए कि जब अल्लाह ने हमें दिया था तो हमें उस मालिक ने अता करते हुए हमसे भी पूछा था और देखा था कि तुम भी इसके अहल हो, तुम भी जरूरतमंद हो या नहीं हो। हज़रत इमाम जाफर सादिक के पास बड़े अल्लाह के वली आए मदीना के अंदर, कहने लगे बताइए, आपने उनसे पूछा फतूवत के वाले से, बताओ तुम्हारा क्या हाल है? तो वो अल्लाह के बड़े वली थे, वो कहने लगे कि हमारा हाल ये है कि जब मिल जाता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नहीं मिलता तो अल्लाह की बारगाह में सब्र करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कुर्बान जाए, ये है आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत, इनका मामला दूसरों से जुदा है। आम अल्लाह का वली वो इस बात पर खुश है कि मैं अल्लाह के दिए हुए पर शुक्र भी अदा करता हूं और ना हो तो फिर सब्र भी कर लेता हूं। तो इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे इसमें कौन सी खास बात है, ये काम तो मदीना के गली के कुत्ते भी कर लिया करते हैं। अरे गली का कुत्ता है, उसको भी मिल जाए, मालिक उसको भी रोटी डाल दे तो वो भी बड़ा शुक्र की निगाहों से उसको देखता है, दुम हिलाना शुरू कर देता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। नहीं मिलता तो वो भी सब्र करके अल्लाह की बारगाह के अंदर हाजत अपनी पेश करके बैठ जाता है
ان کی چیخ نکل گئی, کہنے لگے آپ فرمائیے آپ کا کیا حال ہے. امام جعفر صادق فرمانے لگے ہمارا حال یہ ہے, ہم مصطفیٰ کے گھر والے ہیں, ہمارا حال یہ ہے, ارے مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں, نہ ملے تو اس دن ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں. خاص معاملہ کیا ہے, ملتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں, نہیں ملتا تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں شاکر رہتے ہیں کہ مولا ہر حال میں تیرا شکر ہے, تو نے بے شمار نعمتیں عطا کی, تو نے اپنی بارگاہ سے کرم کیے, کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں, کس کس نعمت کا. آج بیماریاں آتی ہیں تو ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر یہ جو پرزہ فٹ ہے یہ اتنے لاکھوں اور کروڑوں کا ہے. ہم گردہ ٹرانسپلانٹ کروانے جائیں, جگر ٹرانسپلانٹ کروانے جائیں, ہم پیسے ہی نہیں دے سکتے اس کے, ہمارے پاس اس کا علاج دینے کروانے کے پیسے ہی نہیں ہوتے, مر جاتے ہیں لوگ, غریب آدمی. کیوں کہ وہ اتنی قیمت مانگ لیتے ہیں. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مشینری بھی اللہ نے دی ہوئی ہے یہ اگر صحیح سلامت کام کر رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو آنکھیں اس نے دی, یہ ہاتھ اس نے دیے, یہ جسم میں طاقت اس نے دی ہے, بول سکتے ہیں زبان سے, کھا سکتے ہیں, دانت سلامت ہے, دیکھ سکتے ہیں, ہاتھوں کے اندر جان ہے, چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں. ہر کام کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں, ہر نعمت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں, شکر ادا کرتے رہیں. اور بدن کا شکر کیا ہے, بدن کی زکوٰۃ, یہ جو اگلا مہینہ ہے روزہ ہے یہ بدن کی زکوٰۃ ہے, اور نماز ادا کرنا یہ بدن کی زکوٰۃ ہے. یعنی یہ جو ہمارا جسم ہے جو اللہ نے دیا ہوا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جسم صحیح سلامت کام کرتا رہے تو 5 وقت کی نماز اللہ کے حضور پڑھتے رہے. اور آگے روزوں کا مہینہ ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ ہماری تو محنت مزدوری کا کام بڑا سخت ہے, بڑا ٹف کام ہے, نہیں, بلکہ اس مہینہ کے اندر ہی تو مزہ آتا ہے کہ اللہ اس پر زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. روزہ تو اصل تو ہے ہی وہی کہ جو پتا چلے کہ ہمیں بھوک لگی ہے, ورنہ کھا کے صبح سو جائیں, شام تک سوئے رہیں, یا ٹیکے لگوا لیں, یا اے سی کے اندر جا کے بیٹھ جائیں تو سارا دن بھوک پیاس محسوس ہی نہ ہوئی, تو وہ تو روزہ رکھا نہ رکھا ایک برابر ہے. یہ بھی سردی کے دن تھے, پورا دن پانی نہ پیے تو کوئی پتہ نہیں چلتا. تو اصل تو وہ چیز, آزمائش تو اس چیز کا نام ہے کہ جو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس پہ اجر عطا فرماتا ہے. یعنی جان بوجھ کے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود کو مشقت میں ڈالیں, لیکن جو ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بڑا ٹف ہے, سخت ہے, تو اس کام کی وجہ سے اپنے عبادات کو ترک نہ کریں, ان کو چھوڑے نہیں. اب میں آخری 5-7 منٹ ہیں, اس میں ہم زکوٰۃ کے مسائل کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر آپ کے سوالات ہوں تو آپ نے ان کو لکھ لینا ہے یا اپنے پاس نوٹ کر لیں. ہم اگلی نشست میں, کیونکہ وقت ابھی ختم ہو رہا ہے, تو اگلی نشست میں ان سوالات کے جوابات لے لیں گے. زکوٰۃ کا لفظی اور لغوی معنی, اس کا معنی ہے پاک کرنا. اس کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنا. یعنی اللہ رب العزت نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کو پاک کرتے رہنا, مال کو پاک کرنا, اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے, اس کی کچھ شرائط ہیں. یعنی ہر شخص کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرائط یہ ہیں, سب سے پہلے کہ وہ مسلمان پر فرض ہوتی ہے, نمبر 2 بالغ پر فرض ہوتی ہے, نمبر 3 عاقل پر فرض ہوتی ہے. یعنی پاگل ہے, مجنون ہے اور نابالغ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسی طرح آزاد کے اوپر, اب تو سارے الحمدللہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو آزاد ہی ہیں, یعنی غلام, وہ جو زر خرید غلام ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, آزاد کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. پھر صاحب نصاب ہونا, مالک نصاب ہونا. اب اس کو سمجھ لیں کہ نصاب کس کو کہتے ہیں. نصاب یہ ہے زکوٰۃ کا کہ انسان کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر رقم موجود ہو. یہ پہلی بات. کتنی رقم ہو؟ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا, یا ان دونوں کی برابر رقم پیسے موجود ہوں, اور ایسے موجود ہوں
کہ وہ سیونگز میں پڑے ہوئے ہیں اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے. یہ جو ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں اور ہم خرچ کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ جو ہمارا ڈیلی روٹین کا خرچہ ہے، ہم بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ دیکھیے اللہ رب العزت کا نظام کیسا ہے. گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لیتی ہے، انکم ٹیکس. وہ کہتی ہے جتنا کمایا ہے اس کے اوپر ٹیکس دو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اس میں سے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. ہاں اگر تم نے بچا بچا کر سیونگز کر لی ہیں اور وہ سیونگ 1 سال تک پڑی رہی، یعنی تمہیں اس کی ضرورت ہی نہ پڑی، تو ایسی سیونگز جن کے اوپر 1 سال گزر جائے، ان سیونگز کے اوپر کتنا زکوٰۃ دینی ہے؟ فرمایا صرف 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. 2.5% یہ ٹوٹل زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اس کو سمجھ لیں. اب اگر آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو 52.5 تولے چاندی، اس کی جو قیمت بنتی ہے یہ تقریباً کوئی 1.5-2 لاکھ کے قریب بنتی ہے. 1.5-2 لاکھ. اور 7.5 تولے سونا کی بات کریں، 2.5 لاکھ بھی اگر ہم قیمت لگا لیں تولہ سونا، تو یہ تقریباً بن جاتی ہے 18 لاکھ کے قریب بن جاتی ہے. 17-18 لاکھ کے قریب. 21 لاکھ روپے. 21 لاکھ روپے بنتا ہے آج کے دور کے اندر جو سونے کی اس وقت قیمت ہے اس اعتبار سے. تو آپ دیکھیں کہ یہ رقموں کے اندر بڑا فرق ہے. اس پر اب فقہا نے یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ تولے سونا ہے، 1 تولے 2 تولے سونا ہے، اور کچھ اس کے پاس رقم بھی ہے، پیسے بھی ہیں، کچھ اس کے پاس پیسے بھی ہیں، رقم اور سونا یہ ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے. مثلا اگر اس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا بھی ہے اور کچھ رقم ہے، پیسے ہیں 10,000 20,000 جن کو اس نے محفوظ رکھا ہوا ہے، سیونگز کے طور پر رکھا ہوا ہے، تو یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ بن جاتے ہیں. تو میں پھر عرض کروں گا اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 2.5 لاکھ ہیں، 2.5 لاکھ کے اندر کچھ بھی آپ کی رقم ہے تو 2.5 لاکھ کو آپ ضرب دے لیں 0.02% کے ساتھ، 0.02% کے ساتھ، تو یہ آپ کے کوئی ٹوٹل 250 روپے بنتے ہیں. 2.5 لاکھ میں سے 2.5 روپے بنتے ہیں، 2500 روپے. تو آپ خود بتائیے کہ 1 سال بعد 2.5 لاکھ میں سے 2500 روپے دینا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ 1 سال بعد 2.5 لاکھ میں سے 2500 روپے 1 سال بعد دینے ہم. تو اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے، اب سنیے اگلی بات جو اصل مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ زکوٰۃ کن پر لگتی ہے اور کب لگتی ہے. ہماری جو بیگمات ہیں گھر میں، وہ جب شادی کر کے آتی ہیں نا تو ان کو ان کے میکے کی طرف سے بھی اور سسرال کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ زیور دیا جاتا ہے. وہ زیور ان کے پاس موجود ہوتا ہے. اب وہ چاہے وہ پہنتی ہیں یا نہیں پہنتی، وہ گھر میں ان کے پاس پڑا ہوا ہے. تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے اکثر کہ وہ 7.5 تولے کو پہنچ جاتا ہے، اور 7.5 تولے کو نہ بھی پہنچے تو وہ کم از کم 4-5 تولے کے قریب ضرور ہوتا ہے. وہ سال ہا سال سے پڑا ہوا ہوتا ہے. اس سونے کے اوپر ان پر زکوٰۃ واجب ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ فرد واحد کے اوپر واجب ہے. کس کے اوپر واحد ہے؟ یعنی مرد یہ الگ ہے اور بیوی یہ الگ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں تو ہم دونوں پر ملا کر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. یعنی اگر مال یہ جس کی ملکیت ہے، مال جس کے پاس ہے، تو کیونکہ وہ زیور عمومی طور پر عورتوں کے پاس ہوتا ہے، ان کی ملکیت ہوتا ہے، والدین سسرال والے ان کو دیتے ہیں، تو یہ بیوی پر فرض ہوتا ہے. ہاں شوہر اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تم پر فرض ہے تو تم ادا کرو، تو وہ تو بیچاری کماتی نہیں ہے تو کیا کرے؟ خاوند اس کے ہاتھ بٹائے گا، خاوند اس کی کیلکولیشن کرے گا. اس کی کیلکولیشن کیسے کرنی ہے؟ آپ یہ سن لیں سمجھ لیں. اس کی کیلکولیشن آپ نے موجودہ قیمت کے اوپر کرنی ہے. جس قیمت پر وہ آپ سونار کو بیچنے جائیں گے تو وہ سیل آؤٹ ہو جائے گا. مثلا ہمارے پاس جو سونا ہے ہم اس کو بیچنے جاتے ہیں تو 2,50,000 روپے تولہ یہ سونے کی قیمت ہے. لیکن اگر آپ بیچنے جائیں گے سونار کے پاس، وہ اس قیمت پر آپ سے نہیں لے گا، وہ اس کے اوپر 20% یا 25% کاٹ لگائے گا. تو آپ اس کو سونار کو کہیں کہ اگر میں آج یہ آپ کو بیچوں تو یہ کس قیمت پر بکے گا؟
وہ ٹوٹل قیمت نکلوا لیں، وہ جتنی بھی آپ کی قیمت بنے گی اس کو آپ ضرب دے لیں گے 2.5% کے ساتھ، تو جو رقم نکلے گی کاٹ نکالنے کے بعد، تو جو کاٹ نکالنے کے بعد رقم آتی ہے اس رقم کے اوپر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یعنی دین کے اندر آسانی ہے، مشکل نہیں ہے، اس کے اندر مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر ہمارے کوئی پلاٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں جو ہم نے کاروبار کی نیت سے رکھے ہیں، جنہیں ان کو ہم بیچتے ہیں، اور ویسے اگر ہم نے گھر بنانے کے لیے بھی پلاٹ رکھا ہوا ہے لیکن ہم نے کافی عرصہ رکھا لیکن اس کو بنایا نہیں، مکان نہیں بنایا، بیچ دیا، تو پلاٹ جس دن فروخت کریں گے اس دن اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی، جتنی بھی قیمت ہے اس کا 2.5% نکالیں گے، اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی۔ تو یہ آسان سا سادہ سا کلیات زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنے کا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے مسائل ہوں تو آپ نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ یہیں پر موجود ہوں گا۔ تو اس کو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ مسلمان کے اوپر، آزاد کے اوپر، عاقل کے اوپر، بالغ کے اوپر، اور نصاب کا معنی یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو، 1 سال، اور یہ اسلامی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ۔ یعنی مثلا ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی رمضان میں ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے اندر اس لیے نکالی جاتی ہے کہ رمضان میں اجر اللہ کی بارگاہ سے 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا اجر وہ 2 گنا یا 27 گنا اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب بھی رجب ہو، شعبان ہو، محرم ہو، ربیع الاول ہو، جب سے ہم مالک بنے ہیں اس رقم کے، اس چیز کے، اور اس پر اگلے سال جب رجب کا یا ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ہمارے اوپر اب زکوٰۃ دینا واجب ہے، اگلا پورا 1 سال تو ہم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی شخص کے اوپر قربانی بھی لازم ہوتی ہے۔ اس کے مسائل انشاءاللہ ہم آگے چل کر کے اس کو بیان کریں گے۔ چند چیزیں میں چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں جانوروں کی زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ کتنے جانور ہوں تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ جو عمومی طور پر ہماری جس کو کھیتی باڑی کہتے ہیں، کھیتی باڑی ہم کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، جس کو ہم عشر کہتے ہیں۔ تو عشر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایسی زراعت جو نہری پانی سے آتی ہے، یعنی ہم قیمتاً پیسے دیتے ہیں، بجلی کا خرچ آتا ہے، اور ایسی زمین کو ہم اگر پانی دیتے ہیں تو اس کے اوپر 5% یعنی جتنی بھی ہماری مالیت ہے گندم ہے، اس کی آپ کو قیمت پتہ چل جائے گی۔ ہم نے گندم فروخت کی تو ہمیں 40 لاکھ روپے آمدن ہوئی، 10 لاکھ روپے آمدن ہوئی، اس کا 5% ہم نکالتے ہیں۔ اور ایسی زمین جو جہاں سے زراعت اور کھیتی باڑی وہ بارش کے پانی سے ہوتی ہے، جیسے یہ شمالی پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں نہریں نہیں ہیں، وہاں بارش کے پانی سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے، تو اس کا 10% حصہ، یہ اس کو عشر کہتے ہیں، جس کو 10واں حصہ کہتے ہیں، تو اس کا 10% اس کی کمائی کا وہ اللہ کی راہ کے اندر زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، خرچ کرنا ہوتا ہے۔ جانوروں کے حوالے سے یہ ہے کہ مثلا گائے ہیں یا بکریاں ہیں یا اونٹ ہیں، تو اگر انسان کے پاس 25 اونٹ 7 اونٹ ہیں، 7 یا اس سے کم اونٹ ہوں تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 7 سے کم ہوں، اور اگر 7 اونٹ ہوں تو اس پر 1 بکری واجب ہے۔ 7 اونٹوں کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے؟ 1 بکری واجب۔ پھر 7 سے لے کر 25 اونٹ ہیں، 7 سے 25 اونٹ، تو 25 اونٹ تک یہ ایک اونٹ کا بچہ، اونٹ کا ایک بچہ جس کی عمر 1 سال تقریباً ہو چکی ہو، یہ اونٹ دینا واجب ہے۔ آگے اس کی پھر بڑی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا کہ کتنی اس کی 25 سے اوپر کتنے ہیں، 30 سے اوپر کتنے ہیں، 70 سے اوپر کتنے ہیں، وہ ہمارے ہاں کیونکہ رواج نہیں ہے اتنے جانور پالنے کا۔ گائے کا میں عرض کر دیتا ہوں کہ گائے کی کیا ہے۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر 30 گائے کے اوپر ایک جو طبیع ہے یا طبیعہ ہے یہ دینا زکوٰۃ یہ واجب ہے۔ طبیع یا طبیعہ میں اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اور ہر 40 کے اوپر ایک مسن یا مسنہ یہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، سنن نبی داؤد کی ہے۔ یعنی اگر 30 سے کم گائے ہوں، 30 سے کم گائے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر 30 گائے ہیں تو اس کے اوپر گائے کا ایک بچہ، وہ بچڑا ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، آپ گائے فیمیل دینا چاہیں، بچڑی دینا چاہیں یا بچڑا دینا چاہیں، دونوں جائز ہیں، لیکن ایک دے سکتے ہیں جس کی عمر تقریباً وہ 1 سال کو پہنچنے والا ہو، یہ دینا ہوتا ہے۔ اور 40 ہوں پھر 40 سال تک یہی آپ کی رہے گی، یعنی 30 سے لے کر 40 گایوں تک یہی مقدار رہے گی۔
اور 40 ہوں تو 40 یا اس سے زیادہ کے اوپر تو پھر وہاں پر 2 مسن ہیں، یعنی 2 سال کا جو ایک بچڑا ہے وہ پھر دینا ہوتا ہے، یعنی ایسا گائے یا بیل جس کی عمر 2 سال ہو چکی ہو، وہ ایک بیل یا ایک گائے جس کی عمر 2 سال ہو وہ دینا لازم ہوتا ہے۔ یہ جانوروں کی زکوٰۃ ہے۔ پھر اس کے اوپر اس کی مقدار 40 سے اوپر پھر بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چند ضروری اعلان ہے، ایک یہ بھی ہے کہ یہ جشن ولادت سیدنا امام حسین کانفرنس